نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ملک عبدالواجد طاہری اور اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ روحانی طلبہ جماعت کیا ہے، یہ کب اور کیسے وجود میں آئی۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بات کی تھی کہ تنظیم ہوتی کیا ہے اور اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، تو اب جب ہم یہ جان چکے ہیں کہ تنظیم کیا ہوتی ہے، تو اب جب بھی میں روحانی طلبہ جماعت کی بات کروں گا تو آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ تنظیم کی کیا چیز ہے۔ تو روحانی طلبہ جماعت کی طرف آتے ہیں۔ اب روحانی طلبہ جماعت 5 اکتوبر 1975 کو سندھ کے ایک شہر کنڈیارو میں اس کی بنیاد ڈالی گئی اور اللہ کے ایک اکمل ولی حضرت خواجہ اللہ بخش، جسے سندھی لوگ جن کو پیار سے سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ پکارتے ہیں، آپ نے اس کی بنیاد ڈالی۔ اس کے پیچھے جو محرکات تھے، جو وجوہات تھیں، وہ میں نے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو اللہ کا جو درویش بندہ ہوتا ہے، جو مرد کلندر ہوتا ہے، وہ آنے والے حالات کی زبوں حالی کو دیکھ کر بھانپ کر، یہ ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو آنے والے حالات کے نیگیٹو اور پازیٹیو ایکسپیکٹس کو دیکھ کر اپنی ڈائریکشن سیٹ کر لیتا ہے۔ تو یہی کام اللہ کے اکمل ولی حضرت خواجہ سونا سائیں دامت برکاتہم العالیہ نے کیا کہ اس وقت سٹوڈنٹس کی زبوں حالی کو دیکھ کر، نوجوان نسل کی بے راہ روی کو دیکھ کر، اور جو ماحول اس وقت نوجوانوں کے لیے تھا، اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے جب مستقبل پر نگاہ دوڑائی تو آپ کو اپنی قوم کا جو مستقبل تھا وہ انتہائی تاریک نظر آیا۔ آپ نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی ٹھانی کہ جہاں سے نوجوانوں کی تربیت حاصل کی جا سکے، یا ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں سے نوجوان نسل اپنی تربیت کو پائے۔ وہ جو ڈائریکشن جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے، تو اس سے جو ہماری نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہوئی، تاکہ اس پلیٹ فارم کی مدد سے کچھ ایسا کیا جائے کہ اس نوجوان نسل کو دوبارہ اپنے ٹریک پر واپس لایا جائے۔ تو آپ نے الہ آباد شریف کے اندر روحانی طلبہ جماعت کے نام سے اس تنظیم کی بنیاد ڈالی، اور کیا ہی خوبصورت دن تھا وہ 5 اکتوبر 1975 کا، جب اس صرف 5 نفوس پر مشتمل یا چند نفوس پر مشتمل اس تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی۔ اب ہم آتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے اغراض و مقاصد کیا تھے۔ ظاہری بات ہے، جب بھی کوئی تنظیم، کوئی مشن، کوئی تحریک جنم لیتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مرکزی مقاصد ہوتے ہیں، کوئی گولز ہوتے ہیں جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں جو مقاصد تھے، اس میں انتہائی برملا طور پر جو حضور سونا سائیں نور اللہ مرکزہم نے ہمیں بتایا، جو ان کے گولز تھے، وہ یہ تھے کہ جو آج کا نوجوان ہے، جس کے دل سے اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل چکی تھی، تو بے راہ روی کا شکار تھا، تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے وہ چاہتے تھے کہ نوجوان کے اندر، آج کے نوجوان کے اندر اللہ کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آ جائے۔
دوسرے نمبر پہ آپ چاہتے تھے کہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، جو ہمارا طالب علم طبقہ ہے، وہ اسلامک کلچر کو فروغ دیں، انگریزوں کی غلامی سے نکل جائیں، اور جو اسلام نے جو ہمارے لیے حدود مقرر کی ہیں، ہم ان حدود کے اندر رہتے ہوئے علم بھی حاصل کریں اور معاشرے کا اچھا رکن بھی ثابت ہوں، تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اچھے مسلمان بھی بنیں۔ آپ کے آبجیکٹیوز میں یہ بھی شامل تھا کہ ایسی ٹیچنگز کو پھیلایا جائے جو اسلامک ہوں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے درمیان، کیونکہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کا جو مرکزی تبلیغ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، خفی ذکر جسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ دل کے ساتھ آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ تو وہ جو کیونکہ مرکزی ہمارا مقصد ہے، تو اس تنظیم کے ذریعے اس مقصد کو بھی اجاگر کیا گیا کہ نوجوانوں کو اس اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لایا جائے۔ پھر اس تنظیم کا یہ بھی مقصد تھا کہ نوجوان سائنسی بنیادوں پر علوم حاصل کریں، ایسے علوم، ٹیکنیکل ایجوکیشنز، سائنٹیفک ایجوکیشنز حاصل کریں جس سے نہ صرف وہ خود یہ روزگار کمائیں بلکہ وہ اپنے ملک، اپنے معاشرے، اپنے شہر اور اپنے والدین کے لیے باعث فخر ہوں، اور اس امت کے لیے وہ خاطر خواہ کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ اس تنظیم کے مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ جو ہمارے ہم جولی ہیں، جو ہمارے ساتھی فیلوز ہیں، ان کو جو پرابلمز آ رہی ہیں تو ہمارے جو سینئر دوست ہیں وہ ان کی امداد کریں اس سلسلے میں۔ اس تنظیم کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہمارے روح کے اندر ایسا کریکٹر بھر دیا جائے جو خالصتاً دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہو۔ پھر اس تنظیم کے یہ بھی مقاصد ہیں کہ آپ پاکستان اور خاص طور پر اسلامی دنیا کے لیے فروٹفل ثابت ہوں، آپ کی جتنی بھی کاوشیں ہیں وہ اسلامی دنیا اور خاص طور پر پاکستان کے لیے کام میں لائی جا سکیں۔ اس میں اس کے یہ بھی مقاصد شامل ہیں کہ آپ کی پریکٹیکل لائف کے اندر آپ کو اس قابل بنایا جائے کہ آپ کو ٹیم ورک کا مطلب پتہ چلے، آپ کے اندر رائٹنگ سکلز آئیں، آپ کے اندر ڈیبیٹس کی سکلز آئیں۔ اس کے یہ بھی مقاصد ہیں کہ آپ کو سوشل ورک کرنا سکھایا جائے، آپ کے اندر احساس ذمہ داری آنی چاہیے کہ آپ کیسے اس معاشرے کا ایک اچھا رکن ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس جماعت کا یہ بھی مقصد ہے کہ آل اوور دا پاکستان ہم برانچز کا قیام کریں، ڈفرینٹ جگہوں پر اس کے معاونین، اس کے اراکین کی تعداد کو بڑھائیں، تاکہ وہ یہ جو اوپر ہم نے گول بیان کی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ وہ ہم آہنگی پیدا کر سکیں۔ پھر اس کا یہ بھی گول ہے کہ آپ مختلف آرگنائزیشنز، مختلف سیکٹس، ریلیجیس سروسز کے ساتھ آپ کی ایک ہم آہنگی ہو۔ تو جیسا کہ ایک مشہور قول ہے کہ ہم جنس با ہم پرواز، کہ جو ایک ہی جنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پر وہ تن من دھن سے عمل بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کوا ہے وہ کووں کے ساتھ اڑ دے گا، جو ہنس ہے وہ ہنس کے ساتھ اڑے گا۔ ڈیفینیٹلی ایک عرصے سے نوجوان نسل بزرگوں کی جو گیدرنگ ہے، جو بزرگوں کی جو ہم نشینی ہے اس سے دور ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو آج سمجھ پایا ہے وہ یہ ہے کہ جو بزرگوں کی ایک جو فطری طور پر
روک ٹوک کی ایک عادت ہوتی ہے، یا ظاہری بات ہے وہ تجربات سے نکل کر کسی حد تک کندن بن چکے ہوتے ہیں، تو وہ جو نصیحت کرتے ہیں ہم نوجوان ان سے دور بھاگتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ نوجوانی کا الگ ہی نشہ ہوتا ہے، تو اس ایٹیٹیوڈ کو دیکھتے ہوئے اللہ والوں نے روحانی طلبہ جماعت کو بنایا، اس کے یہ گول سیٹ کیے تاکہ نوجوان جہاں کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، تو ظاہری بات ہے وہ اپنے جیسے بندے کے ساتھ تو بیٹھے گا۔ نوجوان اگر نوجوانوں میں نہیں بیٹھے گا تو کہاں بیٹھے گا؟ اور نوجوان کو جو نوجوان سمجھا سکتا ہے وہ شاید ایک بوڑھا نہیں سمجھا سکتا۔ اسی چیز کو اللہ والوں نے مد نظر رکھتے ہوئے اس جماعت کی بنیاد ڈالی کہ ایک نوجوان کو سمجھانے کے لیے نوجوان ہی آگے آئے۔ اب آگے جو آئے گا وہ ظاہری بات ہے اللہ والوں کا تربیت یافتہ ہوگا، ان کی صحبت یافتہ ہوگا، تو جب ایک نوجوان کو سمجھانے کے لیے ایک نوجوان آگے آئے گا تو دوسرا نوجوان اس کی بات کو اچھی طرح سمجھے گا۔ تو یہ ہے روحانی طلبہ جماعت کا پس منظر، اس کے بنانے کی وجوہات اور اس کے مقاصد۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کافی حد تک روحانی طلبہ جماعت کے بارے میں آگاہ ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں یا اس ویڈیو سے متعلق کوئی ابہام ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں ویڈیو بنا کر آپ کے سوالات کا جواب دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نے کیا